سوشل میڈیا پر ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جان بوجھ کر T20 کے بعد ODI کے دروازے بابر اعظم کے لیے بند کیے جا رہے ہیں. کیا کہیں گے سر اس پہ آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سلیکشن ہوتی ہے کرنٹ فارم کے اوپر. اگر کرنٹ فارم ان کی اتنی اچھی نہیں ہے اور وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو تھنک ٹینک ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کو ریسٹ چاہیے اور ان کو تھوڑی سی ڈومیسٹک کرکٹ میں جو ہے فیچر کرنا لازمی ہے, تو آئی تھنک اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے ورلڈ کپ T20 میں آپ اس کو باہر بٹھانے کی کوشش کر رہے تھے, واویلا مچا ہوا تھا کہ یہ کیوں کھیل رہا ہے, اس کا نمبر یہ کیوں ہے, یہ ڈیزرو نہیں کرتا, یہ وہ. جیسے وہ باہر ہوا ہے تو اب لوگوں نے اپنی اوپینین چینج کر لی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کرنٹ فارم کے اوپر ہوتا ہے, پلس آپ کے پاس ایک یہ بہت بڑا موقع ہے کہ آپ ایک بنگلہ دیش کی سیریز ہے, وہاں پہ جو آپ اتنا انویسٹ کرتے آ رہے ہیں نئے پلیئرز کے اوپر, اسپیشلی جو آپ کے انڈر 19 پاکستان کی A ٹیم میں آپ نے پلیئرز کے اوپر اتنی انویسٹمنٹ کی, اور آپ نے دوسری انویسٹمنٹ یہ کی کہ آپ نے جو کوچنگ پینل ان کے ساتھ لگایا ہوا, مینٹرز لگایا ہوا ہے, وہ بھی آپ کو ایک جو کلیئر پکچر دے گی کہ یہ جو ہم نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس کے ہمیں فروٹس مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا سٹیپ ہے. نئے لڑکوں کو آپ نے لانچ کیا ہے, اس میں آپ کو اپنی جو جس طرح کرکٹ چل رہی ہے نا اس کا آپ کو میئر آ جائے گا, اور اس کے بعد آپ کو بہتر ڈیسیژن کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی. اچھا سلمان, I'll definitely continue to what Amir said. ان کی اپنی opinion ہے کہ جو کرنٹ فارم ہے that really matters, but then سلمان علی آغا کی جو کرنٹ فارم ہم نے دیکھی ہے ہر اعتبار سے وہ ہمارے سامنے, ٹھیک ہے ODI میں پرفارمنس ان کی اچھی تھی, but coming back to what he said, the current form matters and what is he doing in the squad? Well, you've told the question and the answer both. Yeah, but what do you think? اگر فارم امپورٹنٹ ہے which actually is, تو پھر آگا کیا کر رہے ہیں ٹیم کے اندر. سو دس از اگین سم تھنگ فار دا سلیکٹرز ٹو آنسر. وہ خود ہی اس طرح کی ڈاؤٹ فل چیزیں کہہ لیں فل ٹاسیں کراتے ہیں کہ انہیں کوئی چوکے مارے کوئی چھکے مارے, بیکاز یو کانٹ ہیو ٹو ٹائپس آف ڈفرنٹ لاجکس, اپوزٹ لاجکس, کہ ایک بندے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یار اگر آگا جو ہے وہ ون ڈے کرکٹ میں اس نے اچھا کیا ہوا ہے تو T20 سے باہر چلو ہو جائے تو فائن. تو سیم گوز فار سائم ایوب, ٹھیک ہے, بلکہ اف اینی تھنگ تو وہ آپ کو اتنا ہی وہ بالر ہے, کم بالر نہیں. آگا تو پھر صرف لیفٹیز کو بالنگ کرتا ہے, وہ تو دونوں کو کر لیتا ہے, اور پروبلی فیلڈر دونوں ہی اچھے ہیں. سو آئی تھنک کہ یہ اس چیز میں کلیئرٹی ہونی چاہیے. اینڈ آئی ایم آل فار ینگسٹرز, بٹ ینگسٹرز ہو ہیو پرفارمڈ, ٹھیک ہے نا. اب اس میں ایک دو پلیئرز ہیں جن کی پرفارمنس جو ہے, ایک پلیئر اسپیشلی ہے جس کے 3 لسٹیں میچ ہیں اور ایک وکٹ ہے اس کی, وہ لیگ اسپنر بیٹسمین ہے, اور بیٹسمین میں بھی اس کا 44 ہائیسٹ ہے 3 میچوں میں. سو آئی تھنک کہ جب آپ ایک اس طرح کی سلیکشن کرتے ہیں وائلڈ کارڈ کی, تو دین اٹ اوپنز دا ڈورز فار پیپل ٹو ٹاک اے لاٹ مور جو ادروائز دے شوڈ. اسی چکر میں جو باقی 3-4 جو صحیح اچھی سلیکشنز کی ہیں ان پہ کوئی بات نہیں کرے گا, کیونکہ جو آپ نے اچھا کام کیا ہوتا ہے نا وہ تو انٹرسٹ نہیں کرتا لوگوں کو. شامل حسین از اے گڈ سلیکشن, ٹھیک ہے. جو آپ کا ماں صداقت ہے, ہی از بین کنسسٹنٹلی ڈوئنگ ویل, چاہے وہ لسٹ اے ہو, ٹرافی ہو, T20 کرکٹ ہو, ایمرجنگ کپ ہو, ہر جگہ اس نے پرفارم کیا, تو وہ ان کا کوئی نام نہیں لے گا. بٹ ونس آپ وہ ایسا کر لیں جہاں پر کسی کو موقع مل جائے تو پھر وہاں پر بات ہوگی, اور وہ ہو رہی ہے. آئی تھنک یہ اٹ از ٹو ارلی. اب کسی کو کھلا دے, بنگلہ دیش ایسی کنڈیشن ہے کوئی بھی جو اسپن جگہ پہ کر سکتا ہے اس کو ایڈوانٹیج ہے وہاں پہ, تو دے شوڈ ہیو گون ود somebody who's been performing, who's been part of your domestic seasons for long enough. لیکن اس میں سلمان ایک چیز ہے جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ جو آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے, اب آپ نے اس پلیئر کے اوپر جن کے آپ نے نام لیے ہیں انویسٹ کیا ہوا نا, آپ ان کو نہیں, آپ ان کو انڈر 19 بھی کھلایا, اب کسی نہ کسی کی جگہ تو کھلایا ہوگا نا. کس کو؟ ساتھ کو یا کسی کو. اب ان کا امتحان ہوگا جب یہ لڑکے آ کے پرفارم کریں گے تو پھر سارے کہیں گے کہ ہاں ان کی آئی اچھی تھی. اگر وہ نہیں پرفارم کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی سلیکشن ڈاؤٹ فل تھی, اور اس کے بعد جو انہوں نے انویسٹ کیا ہے اور جس کی جگہ اس بندے کو پریفر کیا, اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں اٹس اے ہیوج اپرچونٹی کہ سب کو پتہ لگے گا کہ جو انہوں نے, دیکھیں خرابی کہاں پہ ہے. خرابی جب آپ جونیئر لیول کے اوپر سلیکشن کرتے ہو اور غلط سلیکشن کرتے ہیں, اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ پھر جب آپ نے نیچے لیول سے انڈر 16 کھلایا, انڈر 19 کھلایا, A ٹیم کھلایا, ایک پروسیس میں ڈال دیا نا آپ نے, ٹھیک ہے.
اگر وہ غلط بندہ ہے اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی کے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے نا نیچے, تو یہ ایکسپوز ہوگا نا. آئی تھنک اٹس اے گولڈن اپرچونٹی کہ آپ کو یہ پتہ لگے گا یہ جونیئر سلیکٹرز کیا کرتے رہے, اور اس کے بعد جو مین سلیکشن کمیٹی اس کو لے کے آئی ہے تو ان کی آئی کیا ہے, ان کا کیلیبر کیا ہے ٹو سلیکٹ اے پاکستانی ٹیم. پر جہاں آپ نے بات کی تھی, میں آپ کے پہلے ہی سوال سے آؤں گی, یو ہیونٹ really given your feedback on Salman Ali Agha's being in the playing. لیکن وہ سلمان نے جواب دے دیا نا. بات یہ ہے کہ بات سمپل سی ہے کہ خود آپ جو ہے وہ پسٹل لوگوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ لیٹس فائر ایٹ اس. آپ نے اکراس دا بورڈ پھر سب کے لیے وہی معیار رکھنا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اگر آپ سلمان علی آغا کو پریفر کر رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ کو تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی چاہیے ہوتا ہے, کرنٹ فارم ان کی اتنی زبردست نہیں ہے, اگر آپ ان کو ریسٹ کرا رہے ہیں تو پھر ان کا بھی بنتا تھا. لیکن یہ تو ایک پنڈورا باکس ہے. میں اس کو پنڈورا باکس کو اسی لیے کنکلوڈ اس چیز میں کر رہا ہوں کہ یہ معیار ہوگا بہت بڑا کہ آپ کی کرکٹ کو کس طرح چلایا جا رہا ہے. اگر بٹ صاحب نے یہ بات کی ہے نا کہ ایک لسٹ میں وکٹ لی ہوئی ہے انہوں نے, شین وارن ہے وہ, از اٹ دا بیسٹ نیکسٹ تھنگ ان پاکستان اویلیبل. ٹھیک ہے, یہ سب کو پتہ لگے گا نا اب کہ آپ کی جونیئر کرکٹ میں سلیکشن کا پروسیس کیا ہوتا رہا ہے. اس کے بعد جب آپ اپنے ریجنز اور دوسری جگہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ کتنا میرٹ جو ہے اس کو جو ہے ایڈہیئر کیا جا رہا ہے. دیکھیں ٹیلنٹ ہے, جس بچے کی میں نے بات کی ٹیلنٹ ہے, بٹ alone that is not an enough testimony. جب آپ کا پورا سسٹم ہے, جو یہ پہلے بھی ہوتا تھا, عمران بھائی نے بہت سارے پلیئر سلیکٹ کیے جو ڈومیسٹک ہی نہیں کھیلے ہوتے تھے, ایک میچ کھیلے ہوتے پیورلی آن دا بیسس آف ٹیلنٹ. بٹ سلمان وہ میرا خیال ہے نہیں, اس کے اوپر کتنے بولر تھے, عاقب بھائی بھی ایک آدھا میچ کھیلا ہوا تھا, باقی تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. باقی اگر آپ وقار کی بھی بات کرو, ہی پلیڈ کوائٹ اے فیو ڈومیسٹک سیزنز, فرسٹ کلاس کے سیزن, انزی نے سیزن کھیلے ہوئے تھے. اٹس جسٹ ہیئر سے اس وقت ایک آدھا ایکسیپشن ہو گیا تھا, لیکن یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی سسٹم کے باہر سے آ جائے گا. لیکن چلیں اب تو سارا کچھ سب کے سامنے ہے, اب تو ساری کرکٹ ہو رہی ہے. جو اس کا سیمپل سائز ہے وہ بھی T20 کرکٹ کا ہے. جو ایمرجنگ کپ آپ جیتے ہیں وہ T20 تھا. جو ابھی ایک ہی سیریز ہوئی ہے, ایک میچ ون ڈے ہوا, آپ 10 وکٹوں سے آ رہے ہیں. جو 3 T20 ہوئے ہیں, آپ تینوں آ رہے ہیں میچ. تو اس کے باوجود جو ہے یو ڈونٹ ہیو سم تھنگ ٹو ٹیل. اب تو یہ ہے نا, آپ کو چل گیا تو جی آئی بڑی اچھی ہے, تو جنہوں نے کیا ہوا ڈومیسٹک میں وہ کس سے جا کے بات کریں, ٹھیک ہے, وہ کیا کریں, ٹھیک ہے. بٹ اب اس پہ جتنی مرضی بات کر لیں, اٹس ناٹ گڈ بیکاز ینگسٹرز ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ یو وانٹ ٹو وش دیم ویل, بٹ دین اٹس سم تھنگ. آئی تھنک یہ جب ٹیم اناؤنس ہوتی ہے نا, تو یہ اناؤنس ہونی چاہیے جیسے پراپر اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, اینڈ دیر کویسچننگ اینڈ ریزننگ شوڈ بی ڈن اوور دیئر. تاکہ جب آپ صرف پریس ریلیز میں جا کے ٹیمیں اناؤنس کرتے ہیں نا, پھر یہ کام شروع ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنی اپنی اوپینین دینا شروع ہوتا ہے, بیکاز نو بڈی از ہرڈ فرام دی اناؤنسر, فرام دی سلیکٹر کہ کوئی کیوں آیا. پہلے جب ٹیم اناؤنس ہوتی تھی تو اگر کسی بندے کے اوپر کوئی کویسچن مارک ہے تو سلیکٹرز یوز ٹو ٹیل کہ جی میں نے یہ چیز, یہ خاصیت ہے, یہ کنڈیشنز ہیں, یہ اپوزیشن ہے, یا اس وجہ سے اس بندے کو میں نے پریفر کیا ہے. حالانکہ اس طرح کے 2-3 اور بھی تھے, لیکن میں نے یہ آپشن لیا. تو آپ کسی چیز کی ذمہ داری لیتے ہیں. بٹ وین اٹس جسٹ اے ریلیز, ٹھیک ہے, انٹو دا سوشل میڈیا اور سم تھنگ ایور, یو نو واٹ ایور, جہاں بھی انہوں نے کرنا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد پھر لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ ہر قسم کی بات آتی ہے, اور وہ پلیئرز کے لیے اچھا نہیں ہے. میں پلیئرز کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ہو سکتا ہے اچھی نیت سے سلیکٹ کیا ہو کسی کو, آپ نے کسی کی کوئی برائٹر سائڈ دیکھی ہو, لیٹس ایکسپلین اٹ ٹو دا پیپل. جو فینز ہیں یا جو آپ کے نیوز کے لوگ ہیں جنہوں نے اس پہ جا کے اپنے پروگرام سے بات کرنی ہے, آپ یار ان کو ایک اپنا پوائنٹ آف ویو دیں تاکہ وہ آپ کے پوائنٹ آف ویو سے لنک کریں. اور کرکٹ کے فینز میں جو بے چینی آتی ہے, اور پلیئر کھیلنے سے پہلے ہی بیچارہ وہ, اب ہو سکتا ہے وہ بڑا کوئی اس میں ٹیلنٹ ہو, لیکن جس نے نہیں دیکھا وہ اس کو ملائن کرے گا جب تک اب وہ کچھ کرتا نہیں ہے, تو اس پہ پہلے ہی پریشر آ گیا. سو دس از ناٹ اے گڈ وے آف اناؤنسنگ تھنگس.